کہ اگر میں صرف انجینئر صاحب کو سننے لگ جاؤں، مجھے انہوں نے بول دیا کہ بھئی دیوبندی وائلنٹ ہے، میں کس مسجد میں جاؤں؟ دیوبندی وائلنٹ ہے، بریلوی جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بدعتی ہیں، اہل حدیثوں میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالا ہوگا، اب مجھے بتا میں کس مسجد میں جاؤں، میں کس کے پیچھے نماز پڑھوں، میں کس سے دین سیکھوں؟ آپ جو کہہ رہے ہو نا، اور اچھا انجینئر صاحب اچھا جو اچھا کتابیں، رکو انجینئر صاحب کو جو سامنے جو کتابیں رکو پڑھی ہوئی ہیں، انجینئر صاحب کے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، انجینئر صاحب سے ہاں یہ پوچھو کہ آپ نے یہ جو کتابیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں، یہ کسی کی تو لکھی ہوئی ہے نا، کوئی بابا تو تھا نا، کسی نے تو عربی کو آپ کو اردو میں تو تھا کسی نا، نے، کون سا تو بابا تھا؟ وہ کہتے ہیں تو امام ابو امام حنیفہ، بخاری امام مسلم تھے نا. تو امام ابو حنیفہ کا تو وہ ایسا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تقی عثمانی صاحب کا تو ایسا ایک جگہ پہ جو ہے کیا کہتے ہیں استقبال ہوا جیسے امام ابو حنیفہ قبر سے نکل آیا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں ہاں یہ کوئی کرنے والی یار بات ہے؟ مجھے بتائیے آج ہم اگر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہیں گے کہ یہ عیسائیوں سے کہ نہیں وہ میں اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میری بات اور اللہ سنو نا، خود کہتے ہیں کہ بھی اللہ اگر انہیں چاہے تو میری قتل کر دے. یہ بات میری جان اچھا میری صرف اتنی انہیں بات بتا دو نا، توہین نہیں لگے گی نا، میرے پیارے بھائی، انہیں توہین نہیں لگے گی. نہیں میری پیاری بات، میں صرف اتنی سی بات بتا دو نا، کیا تقی عثمانی صاحب کا اگر لوگ ان سے محبت کر کے ان کو ویلکم کر رہے ہیں، تو کیا اس میں یہ بات بولنا آپ کے خیال میں اخلاقاً شرعاً یہ بات ٹھیک ہے کہ وہی ایسے لگ رہا ہے امام ابو حنیفہ قبر سے نکلا، کیا یہ بات کہنا جائز ہے؟ ہاں یا نہ، صرف اتنا بول دو، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ غیر مناسب ہے. غیر مناسب ہے اور غلط ہے، کیا یہ ایک استاد اچھا کے ساتھ یہ بات جچتی ہے؟ ایک استاد کے ساتھ اچھا چلو یہ بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کیا ہو اچھا جاتی ہے؟ اب مجھے بتائیں، یہ بات تو ہو جاتی نا، ٹھیک ہے، یہ جچتی ہو نہیں بالکل بھی، ہاں بالکل ٹھیک. انجینئر صاحب دوسری بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے وہ گھر سے بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. جان کو خطرہ کیوں ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیوں خطرہ ہوگا؟ کوئی عالم ان کو نہیں مارنا چاہتا، بھائی اس طرح بہت سارے ایسے لوگ آئے اور چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تقی عثمانی صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ باہر گھومتے ہیں، مساجد جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں. طارق مسعود صاحب کی جان کو بھی ان سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. انجینئر صاحب کی جان کو خطرہ 0% ہوگا ان علماء کے مقابلے میں، پوچھے کیوں؟ کیوں کیوں کیونکہ کیونکہ دیوبند علماء کو پاکستان میں سب سے زیادہ شہید کیا گیا ہے. اگر ہم ریشو پروپورشن جس طرح انجینئر صاحب اچھا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ریشو پروپورشن نکال اچھا دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. پہلے اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیوبندی سے تعلق ہیں؟ جی 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 میں دیوبندی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہو. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے کسی بھی عالم کے درس کے دوران، ٹھیک ہے، 5 دفعہ، چلیں 2 دفعہ کر لیں، کوئی کارانہ حملہ ہوا ہے تقی عثمانی درس کے صاحب، دوران؟ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ تقی بیٹھتا ہے، عثمانی صاحب کے اور تقی وہاں عثمانی پہ آ صاحب کے کے اوپر، آپ کو تقی عثمانی صاحب کے اوپر میرے بھائی، تقی عثمانی صاحب کے اوپر ان کی مسجد کے اندر حملہ ہوا ہے. ڈاکٹر عادل کتنی صاحب دفعہ کو شہید کیا گیا. سنیں یہ دفعہ کتنی دفعہ حد ہو گئی یار، اللہ اکبر، حد ہو میں گئی. یہ نہیں کہتا وہ چھوٹے ہیں، میں کہتا ہوں بڑے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہہ کتنی دینا دفعہ؟ کہ بھئی آؤ ان کی کاؤنٹ جان کریں، کو کوئی آؤ خطرہ نہیں ہے. کاؤنٹ کریں کتنی دفعہ. اچھا یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ کیا طریقہ ہے حمزہ بھائی؟ آپ ماشاءاللہ عقل مند، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو آپ یار، کہ کتنی دفعہ؟ دفعہ چھوڑو، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ڈاکٹر عادل صاحب کو شہید کیا گیا، مفتی نظام الدین صاحب کو شہید کیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملے ہوئے، تقی ہوں. عثمانی صاحب پر حملے ہوئے، طارق مسعود صاحب کے مولانا منظور مینگل صاحب کے اوپر حملے ہوئے، مولانا منظور مینگل صاحب کے 2 گھروں اچھا کے اچھا. اوپر باقاعدہ جو ہے وہ حملے ہوئے. تو یہ بات کرنے کی نہیں ہے. دیکھیں ہوں. حملوں سے آپ، وہ تو کہتے ہیں میں تو منجی ٹھوکوں گا، تو منجی ٹھوکنے والوں کو ٹھیک ہے عقل استعمال کرنی چاہیے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنا کس بات کا بھائی؟ آپ بات کرو، حق کی بات کرنی ہے نا آپ نے. آپ ایک دفعہ سامنے آ جاؤ، ختم ہاں کر دو ان دیوبندیوں کو ایک ہی طریقے میں، ایک شارٹ میں تو انجینئر صاحب ختم دیوبندی کر. دیوبندی اپنے بڑے کو ایک دفعہ لے آئے نا. اب یہ جو کون سا قیامت بڑا؟ تک کا چیلنج ہے نا، کون سا یہ بڑا کہاں یہ سے لے یہ کر میرا آئے ہی ہیں؟ سوال یہی ہے نا، میرا یہی سوال ہے نا. بہت سارے لوگ نا اس کو غلط کرتے ہیں کہ بھئی قیامت تک ٹائم تھا تو تم لوگ کیوں نہیں آئے. اور قیامت تک ٹائم کا سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک تمہارے پاس ٹائم ہے اس بات کا جواب دینا. ویڈیو کیا ہے؟ ویڈیو جواب دو. اب یار او بھائی پوڈ پوری کاسٹ کی دنیا شکل میں. دیکھو، سنو سنو حمزہ، پوری دنیا یوٹیوب پر نہیں ہوتی ہے، گراؤنڈ ریالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. فلسطین کے مجاہدین یوٹیوب پر نہیں لڑ رہے ہیں. تقی عثمانی صاحب نے آسان تفسیر کی یوٹیوب پر بات نہیں نہیں لکھی. ہے، سنو سنو، کی بات نہیں ہے. تقی عثمانی صاحب نے البینیا میں دین یوٹیوب سے نہیں پھیلایا. تقی عثمانی صاحب نے جو ہے یہ اچھا دوسرے آپ کے کیا کہتے ہیں
نام بھول گیا اس ملک کا، یورپ کا، یہ تقی عثمانی صاحب نے یہ سارا کام جو ہے یوٹیوب پہ نہیں پھیلایا. اسی طریقے سے علماء ہند جو ہندوستان کے علماء ہیں وہ برطانیہ یوٹیوب کے ذریعے نہیں آئے. یہ علماء نے دارالعلوم جو باقاعدہ برطانیہ میں بنائے ہوئے ہیں، یہ یوٹیوب کے ذریعے نہیں ہوئے. طارق مسعود صاحب یوٹیوب کے ذریعے مشہور ہوئے ہیں، لیکن طارق مسعود صاحب مختلف مساجد میں جب جاتے ہیں تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، یہ سارا صرف یوٹیوب کے ذریعے نہیں کرتے ہیں. یوٹیوب کے باہر بھی دنیا ہوتی ہے. یوٹیوب کا مسئلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اور آپ ابھی اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں نا. اب یاد ہے میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اگر انجینئر صاحب کو کچھ ہو جائے تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ آپ کا فون کٹ گیا، ٹھیک ہے، میں ہیلو ہیلو کرتا رہا. اب میں چاہتا میں بھی ہیلو ہیلو کرتا سنو رہا. سنو سنو میں کیا کرتا؟ میں چاہتا میں اسکرین ریکارڈنگ اٹھا کے یوٹیوب پر ڈال کے بولتا یہ دیکھو میں نے سوال کیا اور بندہ بھاگ گیا. آپ کیا کرتے؟ اچھا آپ اگلے دن ویڈیو بناتے، نہیں یار میرا انٹرنیٹ خراب ہو گیا تھا. پھر میں اگلے دن دوبارہ ویڈیو بناتا، نہیں انٹرنیٹ کیسے خراب ہو گیا، صحیح تو چل رہا تھا، اب کیسے خراب ہو گیا. یہ پھر چلتا رہتا، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی یہ نفس، یہ چیز ہی ایسی ہے انسان کے اندر کہ بھئی وہ انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں حق پہ ہوں یا آپ حق ہیں، وہ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نہ ایسا کروں گا، نہ ایسا کر سکتا ہوں، نہ ایسا کرنا چاہیے، نہ آپ اس طرح کرو گے. خدا نہ خواستہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہیں دیتا، میرا انٹرنیٹ بند ہو جاتا، نہ آپ اس طرح کرتے. تو یہ دیکھیں وہ بات جو ہماری 40 منٹ کے اندر ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے، یہ اس پہ ہمارے 40 دن لگ جائے. آپ خود دیکھ لو نا، انجینئر صاحب ایک ویڈیو بناتے، وہاں سے طارق مسعود صاحب ویڈیو بناتے ہیں، نیچے لوگ کمنٹ کر کے بولتے ہیں ویڈیو کاٹ کاٹ کے ڈالی ہے. جی بھائی انجینئر صاحب نے نئی ویڈیو ڈال دی. بھائی قیامت تک کا ٹائم ہے، وہاں سے طارق مسعود صاحب نے بولا قیامت تک کا ٹائم ہے، لو جی میں آ گیا. کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے میمز بنا لیے، بات ختم ہو گئی. انجینئر صاحب کے اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہو اچھے خاصے سبسکرائبرز ان کے ختم ہو چکے تھے. ان کے جو اسٹوڈنٹس میرے خلاف ویڈیوز بناتے تھے انہوں نے معافی مانگ کے بولا ہم آج کے بعد انجینئر صاحب کو فالو نہیں کریں گے. اب انجینئر ہاں تو صاحب دیکھیں نا، جتنا یہ عقل والی بات ہوئی، یہ عقل والی بات ہوئی نا. سنیں، تو عقل یہ والی بات بات ہے تو یہ اس تو میں یہ آگے والی چلا عقل گیا تو نا، میرے یہ نہیں. تو میرے پیارے حمزہ بھائی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ عقل والی بات ہے تو آپ بھی انشاءاللہ عقل کو استعمال کر کے تھوڑا سا انجینئر صاحب سے دور ہو کے علماء کے قریب ہو جائیں انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی چینج آئے گا انشاءاللہ. سوشل میڈیا پر دین پھیلانا سب سے آسان کام ہے، پوچھو کیسے؟ میں آج ایک کتاب اٹھاؤں گا اور میں پڑھوں، اس میں ایک میں حدیث یاد کر لوں گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کوئی تھوڑی سی کی تشریح پڑھ لوں گا. اب اگر میں روز ایک حدیث اپلوڈ کرتا ہوں تو 2 مہینے کے اندر لوگوں کے ذہن میں یہ چلا جائے گا یار آفاق خان تو بہت بڑا محدث ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں جب بھی حدیث بیان کروں گا تو بھائی میں تو بڑے طریقے سے بیان کروں گا، میرے کو تشریح بھی کرنا آئے گی، میں اٹکوں گا بھی نہیں، میری عربی بھی اچھی ہوگی. لیکن وہ ایک سوشل میڈیا کی حد تک ہوگا. اب آتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پر. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم رکھے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں. اچھا اچھا. تو ان کی جو لیگسی ہے یا ان کا جو ورک ہے یا ان کا جو ایک کام ہے، ان کا جو مشن ہے وہ روکنے والا نہیں ہے. پوچھے کیوں؟ کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، آسان تفسیر وہ لکھ چکے ہیں، دارالعلوم بنا چکے ہیں، علماء بنتے رہیں گے، تو ایک کام چلتا رہے گا. خدا نہ خواستہ انجینئر صاحب کو کل کو کچھ ہوتا ہے تو انجینئر ہوں صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس کو فالو کریں گے، وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ مطلب کیا ایسی یار چیز ہے؟ دیکھیں، میں اس کا جواب دوں. بالکل دیں، بالکل دیں. اچھا چلیں، مجھے بتائیں. انجینئر صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ جوڑی جائے جن کی قبر مدینے میں، نہ کہ بابوں کے ساتھ. مجھے بتائیں، ایک انسان اگر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی قبروں سے مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ہوں، ہوں، بریلویت میں تو یہ بالکل جائز ہے. ان سے مانگنا یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کر دیجئے، یہ سارا جائز ہے، ٹھیک ہے. اب ہوں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اتنا بڑا طالب علم نہیں ہے، وہ عالم ہے، اس نے اتنا کچھ یہ کیا ہوا ہے، وہ کہ نہیں نہیں، فلاں میں آپ کتاب سے لکھ دی، دیکھیں، میں فلاں نے آپ کتاب سے جو لکھ دی. بات کی آپ دیکھیں وہی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کا ہیں جواب انجینئر آپ صاحب دے کے رہا ہوں نا، اسٹوڈنٹ نا. میرا اس کا جواب دے دیں جواب یہی دے رہا ہوں بات پہ نا، جو میں نے آپ سے بات کی، جی اس بات کا جواب دیں. یہ اس کا جواب دے رہا ہوں نا. میں ادھر تک آتا ہوں. ہوں. تو اب اگر آپ اس تک رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہوگا، تو وہ جب کل چلا جائے گا آپ اسی کام پہ لگے رہیں گے نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے وہ بات لینی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب بالکل وہ ہاں. چاہے یہاں سے ملے، وہاں سے ملے، وہ لے اچھا، لو.
और जो मुझे गलत बात बिल्कुल है नहीं, वो नहीं, नहीं, छोड़ देखें दो। मैं वही बता अगर रहा हूँ ना आपको, अगर मुझे अगर अल्लाह कल और मैं रसूल चला के जाए। बात को समझनी, मेरे बात सुनो मेरे हमज़ा भाई, अगर मुझे कुरान को समझना है, ठीक है? हम्म। मुझे दीन को समझना है, मैं मिसाल के तौर पे तकी उस्मानी साहब को फ़ॉलो करता था, मैंने उनके मदरसे में एडमिशन ले लिया, मेरा काम चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हो ना हो, मैं इंशाअल्लाह आलिम दीन बन जाऊँ, क्योंकि अच्छा। मुझे पता है वो दीन भी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स कहाँ जाएँगे? वो यूट्यूब पे किसको फ़ॉलो करें उनके बाद? अगर वो ना रहें, किसको फ़ॉलो करेंगे? कौन-सी नहीं, लेगेसी है? इंजीनियर कौन-सा साहब के क स्टूडेंट से किसको इंजीनियर फ़ॉलो करेंगे? इंजीनियर को फॉलो थोड़ी कर रहे हैं। तो क्या कर इंजीनियर रहे को हैं मेरे फॉलो भाई? नहीं कर रहे, वो उनके स्टूडेंट है। एक एक तभी तो इंजीनियर साहब ने कहा है कि भाई ये मेरे फॉलोअर्स नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स है, मैं इनका एक उस्ताद के तौर पे हूँ। अब उस्ताद आता है, उस्ताद जाता है, एक कोई नया बंदा आता है। अब जो लोग हैं, अब जैसे इंजीनियर के अपने स्टूडेंट्स हैं, उनका भी इंजीनियर से बहुत सारी चीजों में इख्तलाफ है ना। अब ये अंधी तकलीफ भी नहीं हुई ना, यानी वो एक सिर्फ एक बंदे को फॉलो नहीं कर रहे, वो अपनी म अक्ल से मेरे भी भाई इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि आप भाई मुझे अगर। जवाब ही नहीं दे रहे हो ना, यही तो मसला है ना। आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दो कि आपके उस्ताद को खुदा ना ख़ास्ता कुछ होता है जो आपके उस्ताद हैं, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो अच्छा। बताया कि आप बाकी उलमा को भी फ़ॉलो करते हैं। हाँ। बाकी ऐसे जो लोग हैं, जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई मुफ्ती इंजीनियर साहब ने सबको ताला लगा दिया, ये देवबंदी सारे वायलेंट हैं, दूसरे सारे बिदअती हैं बरेलवी, हम इंजीनियर साहब को फ़ॉलो करेंगे और चीज़। इंजीनियर साहब कल को ना रहे तो आपके उस्ताद कौन होंगे? किसके पास जाएँगे आप? मैं देखिए, मेरे उस्ताद जो है ना, मैं समझता हूँ सारे आपके ही नहीं, हैं, मैं ठीक ऐसे है, बंदे सारे की मतलब बता है। रहा हूँ जो इंजीनियर साहब को फ़ॉलो करते हैं, वो कहाँ जाएँगे? आप ये जवाब दे देना मुझे सिर्फ़, अच्छा। इतना आम-सी बात है, अच्छा, छोटी-सी बात है। जो जो इंजीनियर साहब की अंधी तकलीद करते हैं कि भाई इंजीनियर साहब ने जो फरमा दिया हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जो इंजीनियर साहब को सुनते हैं बड़े शौक़ और ज़ौक़ से, और उस्ताद की बात को मानना भी चाहिए, ठीक है ना? उस्ताद तो उस्ताद होता है। हाँ, हाँ। उस्ताद ने आपको कह दिया कि भई हुँ। देवबंदी वायलेंट हैं, देवबंदी नहीं, नहीं, उस्ताद कुरान और ने सुन्नत आपके की रोशनी में। नहीं, नहीं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुझे बताएँ कि अगर आपको लगता है कि इंजीनियर साहब ने ये बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में कही, तो कौन से कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये लिखा हुआ है कि देवबंदी वायलेंट है? कहाँ नहीं, लिखा नहीं, हुआ है? देखिए मुझे बताएँ, अगर इंजीनियर साहब हमारे उस्ताद होने की हैसियत से कल कोई गलत बात करेंगे, तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में साथ देखेंगे भी नहीं कि तो अगर ये गलत मुझे कोई बात है, एक तो हम उसको नहीं स्टूडेंट फॉलो बता दें करते। इंजीनियर साहब का, कोई एक स्टूडेंट बता दो जिसने ये कहा हो कि इंजीनियर साहब ने ये बात गलत कही है कि ये जो देवबंदी जो हैं ये वायलेंट हैं। कोई एक स्टूडेंट दिखा दें जिसने ये कहा हो कि इंजीनियर साहब ने जो मदारिस के बारे में कहा है कि भई वहाँ पर तो जो है ये हमजिन्स परस्ती होती है। मुफ्त ये इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, आपने ये देखी ये होंगी, तो आप स्टूडेंट ये हैं। तो ये तो खुद ये तो बात देखें ना, ये वाली जो बात है ना, ये तो मीडिया में खुद भी बात कही जाती है, ठीक है। क्या? दूसरा ये बात, ये जो बात है ना कि एक स्टूडेंट ले आऊं, मैं एक बंदे को ले आता हूँ, वो जो अली की आवाज का एक चैनल है, उस बंदे की आज ही वीडियो फेसबुक पे थी, वो कह रहे थे कि भाई इंजीनियर का अपने, उसने कहा मेरा इतना बड़ा इख्तिलाफ है कि इंजीनियर साहब से इस बारे में कि वो बरेलवियों के अवाम के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा ना किया करें जितना वो उलमा पे करते हैं। उलमा चलें, अगर उनके जो बड़ों ने कलमा पढ़ा दिया उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, तो बरेलवियों के अवाम जो है वो तो ईमान नहीं होते ना कि भाई हमारी किताबों में दाखिल कर दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो उन पे गुस्सा ना किया करें। ये अच्छी बात नहीं है, हमारा इससे इख्तिलाफ है। ये आपको बात लगता है उन्होंने कि खुद की है, मैं आपको उसकी वीडियो भी भेजता हूँ। ये जो तरीक़ेकार है पढ़ाने का, आप लोग इसको पढ़ाना कहते हैं, ठीक है ना? कि यूट्यूब पे अगर एक बंदा आ जाए, उससे आप पूछें कि भई हाँ जी, ये बताएँ। देखें, एक उस्ताद की, अब मैं आपको एक उस्ताद, मैं खुद भी उस्ताद रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाफ़िज़ कुरान हो या मेरी तरह वैसे ही आम से शागिर्द हो? मैं आधा कुरान हिफ्ज कर चुका हूँ। अल्लाह, जिस तरह आप वो कहते हैं कि भई मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ मैं जो है वो बैठूँगा, मैं छोटों के साथ नहीं बैठना चाहता क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो 1 घंटे के अंदर 1.5 लाख लोग देख लेते हैं। ये एक आलिम दीन जो वो खुद इंजीनियर हैं, ये एक उस्ताद के साथ ये बातें ज़ेब नहीं देती। आप मुझे बताएँ, नहीं, तकी नहीं, उस्मानी ये नहीं साहब ने कही कभी उन्होंने, ये नहीं दी। ये मैं रिकॉर्ड पे समझता हूँ आपने मौजूद है, गलत देखा है। रिकॉर्ड पे नहीं, मौजूद है, मैं मैं आपको आपको भी बताता हूँ, देखिए मुझे बताएं। चेक ये बात जो है ना, वो जो कहते हैं, वो कहने का मकसद ये होता है कि भाई देखो, इतने लोगों ने हक बात ली है, बाबों की बातों नहीं ली। से उतर के उन्होंने हक नहीं, बात नहीं, कुरान और नहीं, नहीं, सुन्नत ली अच्छा, है। अच्छा, अब ये हक जहां बात तक ये नहीं ली, बात है ना, अच्छा हक मेरी बात बात सुने। नहीं ली, हक जहां बात तक ये नहीं ली, हमज़ा सुनो, हक बात नहीं होती है। व्यूअरशिप डज़ नॉट मीन कि ये हक की बात है, ऐसे तो फिर वो कंदील बलोच थी, सबसे ज़्यादा हक पर तो फिर वो थी, हक बात तो उसकी हक सबसे बात ज़्यादा थी। साम्राज्य थोड़ी है। देखिए हक मुझे बात से बताएं, मुराद क्या है? इंजीनियर साहब जो है, मुझे बताएं, इंजीनियर साहब जो कहते हैं कि भाई ये कुरान और सुन्नत है, ये हमने रेफरेंसेस लगा दिए,
یہ ہم نے بات کی، دوسرے فرقے کے اچھا بندے آپ کو نے کیا لگتا ہے یہ کہ بات باقی کی علماء تھی ہمارے ریفرنس نہیں پاس، دیتے ہیں؟ باقی علماء ریفرنس نہیں دیتے ہیں دیتے آپ ہیں کو نا، لگتا ہے؟ لیکن بیچ میں کچھ نہیں دیتے۔ میں آپ کو ایک پیر کا نام دے دوں جو کہتا ہے کہ بھئی ریفرنسز پوچھ رہے ہیں، مجھے دکھ ہوا اس بارے میں، دے بھائی دوں اس کا مجھے نام؟ تو پیروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دیکھو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا، بریلوی بات ہے، یہ ہوتی بات بریلویوں ہوتی کا اتنا بڑا وہ سنو سنو نہیں نہیں نہیں، عالم ہے۔ بریلوی کی میں آپ کو بتاتا ہوں، بریلوی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، بہت بڑا ان کا بھی الحمدللہ بہت بڑا کام ہے اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، دیکھیں ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے دیوبندی، ٹھیک ہے دیوبندی ہے، اب اچھا دیوبندی مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے، اور ایک اور بندہ جس نے مدرسے میں پڑھا ہو، عالم ہو، لیکن وہ اتنا بعمل نہ ہو اور اس نے اپنی طرف سے کوئی بات کر دی، اس بات کی مخالفت اچھا تقی عثمانی صاحب بھی کریں گے، اس بات کی مخالفت مکاتب یہ جو دیوبند ہیں یہ بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے جو بریلوی، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی، میری مفتی منیب الرحمان صاحب سے اس کے بارے میں بات بھی، ان کے بیانات بھی موجود ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 12 ربیع الاول میں یا جو میلاد میں جو خرافات ہوتے ہیں، جو عورتیں ڈانس کرتی ہیں، جو پیسے پھینکے جاتے ہیں، بڑے بڑے جید علماء بریلوی اس چیز کے خلاف ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے انجینئر صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ ایک ویڈیو نکال لیں گے، بھئی یہ دیکھو یہ بریلوی یہ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ ایک کام کرو، آپ کسی بڑے بریلوی عالم جو کہ محترم عالم ہو، ان سے پوچھو، ان سے جا کے بات کرو کہ آیا یہ آپ کے مکتب فکر میں ہے یا پھر یہ لوگوں نے ویسی چیز سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ انجینئر صاحب سے میری شروع کے دن سے مخالفت اسی بات پہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ انجینئر صاحب اگر دین پھیلانا ہے تو دین تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی پھیلا رہے ہیں، دین تو تقی عثمانی اچھا صاحب بھی پھیلا رہے ہیں، دین تو طارق مسعود صاحب بھی اچھا، مجھے پھیلا رہے ہیں، مجھے بتائیں، لیکن ایک منٹ میری کوئی بات دوسرے سنیں، پہ کیچڑ میری نہیں بات سنیں، اچھالتا۔ دین پھیلانا سب سے اچھا مجھے آسان کام بتائیں، پتہ ہے کیسے ہے؟ میری بات سنو، دین کو آسان کام پھیلانا یہ ہے، بھائی اگر آپ کو دین پھیلانا ہے، یوٹیوب پہ آپ کے 3-4 ملین سبسکرائبر ہیں، آپ قرآن اور حدیث کی بات کرو، آپ جو ہے سوشل ایشوز پر بات کرو، آپ قرآن کے ریفرنسز دو، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ کرتے ہو کہ بھائی اچھا فلاں نے یہ بولا، فلاں نے یہ بولا، آؤ میرے ساتھ بیٹھے بات کرو۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو نا، آپ نے مجھے کہا نا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہاں آپ ہاں مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہاں ہے ہاں، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، اب آپ تیار ہیں تو آپ نے مجھ سے بات کی ہے نا۔ انجینئر صاحب کہتے رہے کہ ہوں قیامت تک کا ٹائم ہے، آ جاؤ، میں ان کو بولتا ہوں کہ تم اپنے بڑوں کو بھی لے آؤ، آ جاؤ۔ اب جب مفتی طارق مسعود صاحب وہاں پر پہنچے، میں یہ نہیں کہتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ بس وہاں پر پہنچے تو وہ حق پر ہو گئے، میں صرف یہ کروں وہ وہاں پر پہنچے، پہنچنے کے بعد 2 دن رہے، وہ پورا پاکستان اس بات سے بشمول انڈیا کے اس بات سے لوگ واقف ہو گئے کہ مفتی طارق مسعود صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ کیا انجینئر صاحب کے پاس 15 منٹ بھی نہیں تھے بیٹھنے کے لیے کہ آؤ یار بیٹھ جاتے ہیں، یا اچھا مجھے جواب بتائیں، تک نہیں ایک بات دیا؟ مجھے بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، اس چیز چلیں فرض کر لیں ہم اس بات میں مانتے ہیں کہ بھئی انجینئر صاحب غلط ہے، میں بات ضرور غلط کہتا ہوں نہیں کہ تھے انجینئر انجینئر صاحب کو صاحب، بیٹھنا مطلب چاہیے بھاگ تھا، گئے تھے، میں کہتا ہوں، بھاگنے کا میں لفظ ہم بات استعمال کہتا کر ہوں لیتے کہ ہیں۔ انجینئر صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے، اب یہ ان کا معاملہ ہے، بیٹھنا چاہیے تھا میں بھی کہتا ہوں